السلام علیکم. برکشن انٹلیکٹس کی طرف سے ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو لے کے حاضر ہیں. کافی ٹائم کے بعد آنے کی وجہ ہے کچھ مصروفیت تھی. جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ آج ہم کور کریں گے, ہاؤ ٹو کلیئر ISSB سائیکولوجسٹ انٹرویو. ایکچولی مسئلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ جو بھی انٹرویوز دیتے ہیں آپ کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایکچولی آپ کو اوور آل ISSB کا رزلٹ جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے کہ آپ ریکمینڈیڈ ہیں یا ناٹ ریکمینڈیڈ ہے. تو اس چیز کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ موسٹلی جو لوگ ریکمینڈ ہوتے ہیں ان میں سے جو 80% ہیں ان کی یہی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سائیکولوجسٹ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں. کیونکہ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ آپ کی تمام سائیکی کو جج کر لیتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں, لیزی ہیں, کیسے ہیں, ایکٹیو ہیں, آپ کا کریکٹر کیسا ہے, آپ کے ایموشنز کیسے ہیں, ایکسپریسز کیسے ہیں, فیلنگز کیسے ہیں, اور آپ کس چیز کو کس طرح بیہیویئر کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. ڈفرینٹ آپ سے سچویشنز دیتے ہیں. آپ کو 5,000 کروڑ مل جائے تو آپ کیا کریں گے, یا آپ کو 10 کروڑ مل جائے تو آپ کیا کریں گے. اس طرح سے وہ آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ جج کر لیتا ہے. اس کی بہت 3-4 ایشوز ہیں, وہ ہم یہ تمام میں نے ایک چھوٹا سا لکھا ہے, اس سے ہم کور کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے, اس سے کور کریں گے. اور سیکنڈ تھنگ میں آپ کو کچھ ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہوں گا. ISSB انٹرویو میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ ایک لائٹ بھی لگی ہوتی ہے روم کے باہر, وہ بھی بتاؤں گا. اکیڈمیز کا بھی اس میں انوالو جو ہوتی ہیں اکیڈمیز, اس کا بھی تمام جو ہے وہ آپ کو کنسرن بتاؤں گا. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا, کیونکہ کافی دنوں سے میں ایکٹیو نہیں ہوں, تو کافی ٹاپکس رہ گئے ہیں جو کہ کلیکٹیولی اب روز کی بیس پہ ویڈیو آئے گی انٹرویوز پہ, اور ڈفرینٹ جو بھی ٹاپکس ہیں ان سے ریلیٹڈ, تو اس کو ہم کور کریں گے. اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ آپ آنے والی جو ویڈیوز ہیں جب تک بھی آپ کے ہے تو آپ ان ٹچ رہ سکیں. اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ویڈیوز آپ کو اپنی لسٹ میں شو ہوتی ہیں. ساتھ بیل آئیکن دبا دیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا. نہیں دبائیں گے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جب آپ فری ہو کے آن کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اینڈ اگر فیس بک میں ہیں تو فالو کر لیں. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ کنفیوزنگ اسٹیج فار اے کینڈیڈیٹ is to clear the ISSB psychologist interview during his stay at ISSB. This is considered tough for many candidates because they have never been to an official interview before. کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کا آفیشیل انٹرویو نہیں دیا ہوتا, تو اس لیے ان کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو میں نے چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے, اس میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ISSB میں پوچھی جاتی ہیں, اور ان کویسچنز کو کیسے آنسر کرنا ہے, اور یوزفل ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا. لیکن جب سب سے پہلے آپ جاتے ہیں ISSB میں تو آپ کے کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. وہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ٹیسٹ آپ کا ویٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ کی سٹوری ہوتی ہے, سینٹینس کمپلیشن ہوتی ہے, سٹوری رائٹنگ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ نے کلیئر کرنی ہوتی ہیں, اور وہی آپ کی جو ہے وہ سائیکی کو جج کر رہی ہوتی ہیں. اور سائیکولوجسٹ اس کو ایک بار گو تھرو کرتا ہے, اور اس کو گو تھرو کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو لیتا ہے. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن دیکھیں جی, وی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ دی ڈے آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ ارلیئر ان آور آرٹیکل ہاؤ ٹو کلیئر ISSB psychologist test, where different sorts of tests are performed and the true nature of a candidate is sorted out. These series of tests are then followed by an ISSB psychologist interviewer at the end of the day. اس ٹاپک میں مین بات یہی بتائی ہے کہ کچھ لوگوں کو اردو میں بھی کافی ایشو ہوتا ہے, اس لیے ان کے لیے جو ہے یہ ویڈیو انگلش میں تھوڑی سی کی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ کو بہت زیادہ ایشوز ہیں انگلش میں, اردو میں جو ہے کچھ کو انگلش میں ایشو ہے, اس لیے ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں آپ کی نیچر کو جج کیا جاتا ہے. ویٹ میں آپ کو ڈفرینٹ ورڈز دیے جاتے ہیں ود ان 10 سیکنڈ کے گیپ سے, کہ آپ فوراً 10 سیکنڈ میں سینٹینس بنائیں, تو اتنی جلدی آپ ڈیفینیٹلی وہی سینٹینس بنائیں گے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, اور آپ کا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اوریجنل نیچر جو ہے وہ جج ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے, آپ کو بہت شارٹ ٹائم میں ایک اسٹوری لکھنے کے لیے دی جاتی ہے, تاکہ آپ وہ اسٹوری لکھیں, اور آپ جو ہے شارٹ ٹائم میں اسٹوری لکھیں. جو آپ کے مائنڈ میں جو سب سے پہلے کنسیپٹ آئے گا آپ اسی پہ لکھیں گے, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس لیے اتنا کم ٹائم دیتے ہیں تاکہ آپ کی اوریجنل نیچر کو جج کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اور آپ کو سینٹینس کمپلیشن دیتے ہیں, پازیٹیو سینٹینسز بناتے ہیں, آپ نیگیٹو بناتے ہیں,
اور آپ جو سینٹینسز بناتے ہیں اسی کے اکارڈنگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے بناوٹی سینٹینس تو نہیں بنائے، کیونکہ انٹرویو میں آپ پھر بھی پکڑے جاتے ہیں۔ مختلف ٹائپ کے ہیں جی، اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے۔ اب میں نے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا، سر میں نے رنگ پہ ایک اسٹوری لکھی تھی، ایک لڑکی اس طرح بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پکچر میں نا، تو وہ مطلب سر پکڑ کے، تو میں نے ایک اسٹوری لکھ دی کہ اس کی رنگ گم ہو گئی اور یہ اس کے لیے بہت اداس ہے۔ تو میں نے اس طرح کی اسٹوری لکھی، تو اس نے کہا کہ کبھی آپ کی کوئی رنگ گم ہوئی ہے انٹرویو میں؟ میں نے کہا سر میری سسٹر کی ہوئی تھی، بہت اچھی سی رنگ ایک گم ہو گئی تھی جو اسے بہت پسند تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب اس طرح جو ہے وہ آپ کو انٹرویور جج کرتا ہے بہت موقعوں پہ نا، بہت یہ چیزیں آپ کی ساری چیک ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے جو ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہیں، جو آپ کے ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ساروں میں آپ چیک ہو رہے ہوتے ہیں ہر سٹیپ پہ، اور آپ کہیں پہ بھی غلطی کر دیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا دھیان دیجیے گا۔ وہ کنڈکٹس دی انٹرویو، کنڈکٹ کرتے ہیں جی میجر صاحب یا کیپٹن صاحب، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور بہت ٹرین ہوتے ہیں۔ ISSB psychologist interview is conducted by a very expert psychologist. Sometimes there is another person in the room along with the interviewer who is basically the observer. His main role is just to observe you, and the interview is conducted by the psychologist himself. All your facial expressions and gestures at the time of interview are observed by this observer. If there is just the psychologist in the room, even then he will be observing you keenly. دیکھیں کچھ انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں جن میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ کو صرف آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گیسچرز کو، ہو سکتا ہے وہ ٹریننگ پہ بھی ہو سکتا ہے وہ جیسے بھی ہو، اور وہ جو ہے وہ اپنا ایک اوپینین دیتا ہے۔ دوسرا سائیکالوجسٹ انٹرویو، وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے آبزرور، وہ کبھی بھی آپ سے کوئی بھی کویسچن نہیں پوچھتا، وہ صرف آپ کو آبزرو کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، آپ کے گیسچرز کیا ہیں، آپ کسی کویسچن پہ آپ کا کیا ہے، کیونکہ آپ مطلب ایک قسم کے آپ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اکیڈمی لگائی ہے، جتنی مرضی لگائی ہیں، تو آپ وہاں پہ پھنس جائیں گے۔ کیوں پھنسیں گے؟ کیونکہ بھائی آپ کے سامنے اتنے بہت تنگ ہوتے ہیں نا آپ کو، مطلب وہ اس طرح سے پلاننگ سے آپ کو انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی آپ کی موسٹلی جو وہ ہوتی ہے، مطلب ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی کی، وہ آپ کی لاسٹ ہو جاتی ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے؟ اکیڈمیز دراصل آپ کو ہائپ کرتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو ڈوول کریکٹر دیتی ہیں کہ آپ اصل میں ویسے نہیں ہیں جیسے آپ لگے۔ اب دوسرے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سر پھر تو ملٹری والوں کو جو کیڈٹ کالجز میں پڑھتے ہیں ان کو بھی نوٹ ریکمینڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی بھی ہائپ ہوئی ہے۔ دیکھیں بھائی، ہر کیڈٹ کالج والا سلیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ کیڈٹ کالج میں آپ کو ایک لانگ ٹرم کے لیے نا آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ 5 سے 6 سال رہتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اگر آپ وہاں ڈسپلن سے 5-6 سال گزارتے ہیں تو وہ آپ کی مطلب ہو سکتا ہے آپ کی کچھ غلط عادتیں ہوں، جیسے کہ آپ جھوٹ بولتے ہوں یا ڈس ہونیسٹ ہوں، یہ چیزیں آپ کی وہ کوشش کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں، گرومنگ۔ اگر وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ چیزیں آپ کی ختم نہیں ہوتی تو بھی کیڈٹ کالج کے بچے بھی نوٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ہر صورت ریکمینڈ ہی ہوں گے، کیڈٹ کالج نہیں۔ تو بس دراصل یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں آپ، اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو اکیڈمی لگائے گا وہ نوٹ ریکمینڈ ہوگا، اکیڈمی لگانے والے ریکمینڈ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اکیڈمی نہیں لگائی، ان کو پتہ چلتا ہے آپ نے اکیڈمی لگائی ہے، لیکن وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں کوالٹیز چاہیے وہ آپ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں دین یو آر سلیکٹیڈ، اف دی کوالٹیز آر نوٹ دین یو آر نوٹ۔ ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ کیڈٹ کالج سے ہیں، آپ جو بھی ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ نے اکیڈمی لگائی نہیں لگائی، آپ نے کہاں سے تیاری کی کہاں سے نہیں کی، آپ میں کوالٹیز ہیں تو آپ ریکمینڈ ہیں، آپ میں کوالٹیز نہیں ہیں تو آپ نوٹ ریکمینڈ ہے۔ سائیکالوجسٹ انٹرویو پہ آتے ہیں، دی انٹرویو میں بی کنڈکٹیڈ بائی اے فیمیل اور میل اور اے فیمیل، بٹ یہ جو ہے نا میل اور فیمیل کرتے ہیں، لیکن یہ تب تک ریویل نہیں ہوتا جب تک آپ روم کے اندر نہیں جاتے نا۔ جب آپ روم میں جاتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے یہ میل تھا یا فیمیل تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو میل سائیکالوجسٹ ملے گا، لیکن آپ جو ہے وہ آپ کو فیمیل مل جاتی ہے۔ اس کیسز میں آپ نے پینک نہیں ہونا اور کوئی عجیب سے اپنے ایکسپریشنز نہیں کرنے فیس کے، جو کہ انٹرویور کے سامنے، تاکہ آپ جو ہے وہ عجیب نہ ہو جائے۔ انوائرمنٹ اس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کو نا سب سے پہلے نا انٹرویو سے پہلے آپ کو ایک روم کے باہر بٹھایا جاتا ہے جس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جب آئے گا اس کے کچھ ٹائم بعد ود ان 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ کے لیے وہ بلب جو ہے، ایک بلب لگا ہوتا ہے آپ کے سر کے اوپر جو کہ آن ہوتا ہے اور پھر بند ہوتا ہے، مطلب
ایک سیکنڈ کے لیے مطلب آن آف ہوتا ہے نا، جس طرح آپ بٹن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو آن کر کے آف کر دیں، مطلب بٹن کھولتے ہی بند کر دیں ساتھ ہی، تو وہ ہلکا سا بلنک کرے گا. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ اسٹوڈنٹ چلا گیا، اب آپ کو پتہ ہے آپ کا نمبر آنا ہے، اور آپ کا نمبر آنا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو لائٹ ہے وہ ابھی آپ کی ایک سیکنڈ کے لیے بلنک ہوگی، اور آپ نے اپنا فوکس نہیں ہٹنے دینا. تو وہ جو فوکس ہے وہ مین چیز ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ مطلب وہ چیئر بالکل بلب کے نیچے ہوتی ہے، اور آپ نے جب دیکھنا ہوتا ہے تو آپ بالکل اپنی گردن اوپر کی طرف کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بلب کو. ہاں، وہاں پہ جو کوریڈور سا جو بھی ہوتا ہے انٹرویو کا، جہاں پہ مختلف رومز ہوتے ہیں، کسی بھی روم میں آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہو سکتا ہے، تو وہ جو روم ہے اس کے باہر جو ہے وہ جو چیئر پڑی ہوتی ہے اس کو آپ ہلا بھی نہیں سکتے. یہ نہیں کہ آپ چیئر تھوڑی پیچھے کر لیں تاکہ آپ کو فل اوپر نہ دیکھنا پڑے اور آپ بلب کو دیکھ لیں، نہیں، چیئر جہاں پہ ہے چیئر وہیں پہ رہے گی، آپ نے بلب کو خود ہی اپنی گردن اوپر کر کے دیکھنا ہے. اور یہ بہت کنفیوزنگ سٹیٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ، بندہ جو کچھ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ساری مٹی میں مل جاتی ہے. کیونکہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہیں لائٹ بلنک ہو تو نہیں گئی، کہیں میں نے مس تو نہیں کر دیا، ہو سکتا ہے ابھی ہو. تو پھر جب ہوتی ہے تو بندہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم تک جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ عجیب ہو جاتی ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ جو ہے یہ آپ کو نا تھوڑا سا تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے مختلف انٹرویو ایک دن میں ہوتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی، لائٹ کے اکارڈنگ ہے یہ. آپ اگر آپ نے ریڈ کرنا ہو انگلش میں تو آپ یہاں پہ پوز کر کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو. اچھا، امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے لائٹ کی طرف فوکس کرنا ہے، جو میں نے بتایا کہ یہ بلنک ہوگی صرف 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے. اگر آپ مس کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا بیڈ امپریشن ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہے کہ بندے کا مین پرپس آف دس لائٹ از ٹو میک کینڈیڈیٹس مائنڈ بلنک. یوزلی وٹ وی ڈو بفور این انٹرویو از وی میک فیک اینڈ ان ریئلسٹک آنسرز ان آور مائنڈ. کہ ہم نے اپنے انٹرویو سے پہلے سوچے ہوتے ہیں اگر اس نے یہ بولیں گے تو میں یہ جواب دوں گا، یہ بولیں گے تو میں یہ جواب دوں گا. تو اس طرح آپ کے مائنڈ کو بلینک کرنے کے لیے، آپ کا مائنڈ بالکل خالی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو وہ آنسر چاہیے بھی نہیں ہوتے جو کہ بالکل فیک ہوں. بہت جگہوں پہ آپ کو پکڑ سکتے ہیں، ان کے پاس بہت سچویشنز ہوتی ہیں، ان کو ہلکا سا شک ہو تو وہ آپ کو بہت پکڑ لیتے ہیں. اور انٹرویو کی اگر ٹائمنگ پہ بات کریں تو کچھ لوگوں کا 5 منٹ کا ہوتا ہے، 10 منٹ کا منیمم بہت، اور کچھ کا جو ہوتا ہے 20 منٹس اور اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، ڈپینڈنگ کہ وہ آپ کو ریویل کر رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ کا اصل چہرہ سامنے نہیں آتا تب تک وہ آپ کو ریویل کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نیچر کی بات ہوگی. آلسو ریڈ اباؤٹ ISSB انٹرویو questions asked in ISSB psychological interview. There is a list of main things which are asked by the psychologist in the psychological interview. These questions will be related to، یہ questions کون سے ہوں گے جو آپ سے پوچھے گا؟ آپ کے ایکسپریشن سے، آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز سے، آپ کے فرینڈس کے بارے میں. مطلب اگر وہ آپ کے فرینڈس جو ہیں وہ آپ کے میرٹس کیا بتائیں گے، ڈی میرٹس کیا بتائیں گے. اباؤٹ سینٹینسز، وہ جو آپ نے سینٹینسز لکھے ہوتے ہیں. آئیڈیل پرسنالٹی کا پوچھے گا، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی ہے، کیوں نہیں ہے، اس میں کون سی خامیاں کون سی خوبیاں وہ بھی بتائیں. لاجیکل کویشچنز آپ سے پوچھے گا. اور تھوڑا گڈ اینڈ بیڈ تھنگز، مطلب میرٹس اور ڈی میرٹس جو کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، ایونٹس آف لائف. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے تھوڑے سے سیکس ریلیٹڈ کویشچنز پوچھے گا، ایموشنل کویشچنز پوچھے گا. ایموشنل کویشچنز ایسے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ ایک کشتی میں جا رہے ہیں یا بحری جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک لائف جیکٹ ہے، وہاں پہ طوفان آ جاتا ہے، آپ ہیں، آپ کی سسٹر ہیں، آپ کے فادر ہیں، آپ کی مدر ہیں، اور آپ نے کسی ایک کو بچانا ہے تو آپ کس کو بچائیں گے اس ٹائم پہ. اس طرح کے کویشچنز ہیں. اس کے آنسرز میں نے دیے ہوئے ہیں. میری ایک ویڈیو ہے انٹرویو کویشچنز سے ریلیٹڈ نا ان ISSB، مطلب سچویشنز ان ISSB. اس میں نے سچویشنز بھی بتائی ہیں اور ان کے آنسرز بھی بتائے ہیں ڈیپلی اور کینلی. یہ سچویشنز وہ ہیں جن کا لاجیکل آنسر بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے مائنڈ میں اس کی ایک لاجک بھی ہے پیچھے، اور آپ کوئی مطلب ایموشنز میں آ کے کوئی بھی آنسر دے دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس لاجک کو تھوڑا سا سن لیں. اور وہ لاجک آپ کو کہاں سے پتہ چلے گی؟ وہ لنک دیا ہوتا ہے میں نے ڈسکرپشن میں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. نہ بھی ہو تو چینل کو وزٹ کر کے آگے سچویشنز ان ISSB کی ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. اچھا جی، اب لسٹ مینشنڈ ابو از دی فریکوینٹلی یوز سیکوینس آف کویشچنز آسکڈ بائی اے سائیکولوجسٹ ان ISSB psychologist interview. The tips to tackle these questions are given with detailed explanation and examples. سب سے پہلا جی ایکسپریشن. The first thing which is quickly observed by the psychologist is your expression. It is obvious and totally normal to be nervous, but this nervousness should not take over you.
While waiting for your turn and watching the light to blink, your heart may pound physically and you may think not to miss the light, otherwise it will give a false impression. No matter whatever thought consumes you, believe in yourself and be confident. This interview is not going to decide whether you will live or die, and thousands of candidates have gone through the same situation before. I hope कि आपको मेरे वर्ड समझ आए होंगे कि आपने जब जो एक्सप्रेशन है वो फ़ौरन से जज करता है, तो आपने उस लाइट के टाइम पे ना अपने आप को परेशान नहीं होना आपने कि आपने क्या करना है. ये आपकी ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं, एक सिंपल सा इंटरव्यू है. आप इसको इंटरव्यू की तरह लें. इससे पहले हज़ारों लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं. तो आप अंदर जाएं तो आपने पैनिक नहीं होना, थोड़ा सी माइल्ड स्माइल रखें अपने फेस पे, पैनिक नहीं होना. और उसके अगर वो हैंड शेक करें तब हैंड शेक करें और हैंड शेक प्रॉपर करें. मैंने बताया हुआ हैंड शेक से रिलेटेड भी वीडियो है, गेस्चर से रिलेटेड भी वीडियो है, रूम में एंटर कैसे होना है उससे रिलेटेड भी वीडियो है. अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें डेवलप करें. अभी आपको जो थोड़ा से 40 डेज़ मिलते हैं, इसमें अपने आप को इन चीज़ों का आदी बनाएं ताकि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगें कुछ हद तक. ठीक है. नेवर सिट ऑन योर ओन ऑन द सीट. अपनी मर्ज़ी से सीट पे ना बैठें जब तक वो आपको नहीं कहता आप सीट पे नहीं बैठेंगे. और ऐसे ना करें कि आप कभी रूम के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, कभी छतों को देख रहे हैं. इस चीज़ का आप जो है वो इस तरह का बैड इंप्रेशन नहीं देना. और आप जो है वो सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे. और इसके अलावा डेली एक्टिविटीज़ से पूछता है, क्वेश्चन है कि आपकी मतलब रूटीन क्या है. ये भी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा वो करती है कि आप कैसे रहते हैं. और फिर पूछते हैं कि अगर आपको कोई कंप्लेन आई एसएसबी में तो उनको कभी भी कोई कंप्लेन ना बताएं, कहीं एवरीथिंग इज़ ओके बिकॉज यू आर एडजस्टेबल एट एनी इन्वायरमेंट. अगर आप ऐसे नहीं होंगे, हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने वाले नहीं होंगे, देन यू आर नॉट सूटेबल फॉर आर्मी. क्योंकि आर्मी में आपको हर तरह का इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है. ठीक है. तो अगर आपसे कोई नॉर्मल रूटीन पूछते हैं तो आप उन्हें बताएं, और लेकिन अपनी हैबिट्स को अवॉइड करें जो कि आपकी रिजेक्शन से हो सकती है. लाइक अपनी गुड हैबिट्स बताएं, बैड हैबिट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें. लाइक इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाट यू लाइक द मोस्ट, फेवरेट प्लेसेस एंड सो ऑन. फ्रेंड्स का पूछा जाता है. सिंपल क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव. डू नॉट टेल देम यू हैव 1000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड 2000 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर. They are not asking about your social media friends, they are asking about your friends. Don't tell that you don't have friends or have just one friend. आप उनको मतलब ये ना कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मेरा एक दोस्त है. थोड़े से अपना सर्कल वसी करें. आप थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ इन टच होना सीखें, दोस्ती लगाएं, अच्छे लोगों के नेचर्स को जज करें, उनके साथ उठे बैठे. ये चीज़ें होती हैं. इन बोथ द केसेस द इंप्रेशन विल बी रॉन्ग. They don't need neither a person who is too much socialized nor a person who is antisocial or introvert. Normal people have 10 to 12 very good friends, out of which one are the close one. This is the normal behavior pattern. Don't tell this instead of your Facebook friends. Sometimes they ask about your best friend and the good or bad thing about your best friend. Basically, your best friend is a person whose nature and mentality matches your own. That is why you are close to that person. If such a thing is asked from you, this means that basically they are probing the good or bad thing in you. Any bad habit of your friend may also be your bad habit. Same is the case with the good one. तो जो आपका अच्छा दोस्त होता है उसकी वो अच्छी और बुरी बातें पूछते हैं. उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप उस बंदे के साथ इसीलिए अटैच होते हैं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसकी हैबिट्स आपकी हैबिट्स मिलती हैं. उसको घूमने का शौक़ है, आपको भी होगा. उसको मिसाल के तौर पर कुछ लोग सिगरेट की वजह से अपने दोस्त बनाए होते हैं कि वो सिगरेट वगैरह बहुत पीते हैं, तो दूसरा भी पीता है. इस तरह उठना बैठना और उनकी कंपनी, उनकी इंटरेस्ट, उनकी मतलब थिंकिंग चॉइसेस जो हैं वो सेम होंगी. इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं. तो उसकी बैड हैबिट्स जो हैं, अगर उसमें बैड हैबिट्स होंगी और आप उन बैड हैबिट्स से तंग होगे तो आप उसको अवॉइड करोगे. तो आपका वो फिर बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा ना. तो इस चीज़ को देखें तो वो इस तरह ना वो आपकी अपने आप को खोल रहे होते हैं कि आप क्या हैं. ठीक है. और इसी तरह उन क्वेश्चंस को मैनिपुलेट ना करें और अपनी कोई बैड हैबिट और बैड चीज़ों को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट ना करें, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है. हर पर्सन की गुड और बैड साइड होती है, एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ एन एक्सपर्ट. ये नहीं कि आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना, कुछ छोटी मोटी बता दें, गुस्सा कर जाता है छोटी सी बात पे, लेकिन राज़ी भी जल्दी हो जाता है. वट एवर जो भी है देख लें. बिफोर गिविंग अ साइकोलॉजिकल इंटरव्यू यू विल हैव टू पास सर्टेन टेस्ट. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मुख्तलिफ टेस्ट पास करने पड़ते हैं और इसको अपने जहन में रखना होता है कि वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछता है. हाँ, ये एसएसबी के नोट्स भी हैं मेरे पास. अभी मैंने उसको ढूंढना है, थोड़ा सा कंपाइल करना है. डाटा बहुत है मेरे पास, लेकिन कंपाइलेशन का टाइम नहीं मिलता मुझे ना. तो इंशाल्लाह मैं जो है वैट भी यहाँ पे अपलोड करूँगा
ساری چیزیں کروں گا، بس آپ ان ٹچ رہیں. تو مجھے کمنٹ میں بھی 1-2 بار ریمائنڈ جو ہے مطلب آپ کرتے رہیں گے کہ کس ٹاپک پہ کس طرح کی ویڈیوز، تاکہ جو ہے میں اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کروں، نہیں تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ لیزی ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آئیڈیل پرسنالٹی وہ بتائیں، وہ کیونکہ آئیڈیل پرسنالٹی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ، مطلب آئیڈیل پرسنالٹی آپ کا اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے. آئیڈیل پرسنالٹی کو آپ ہر طرح سے فالو کرتے ہیں، ان کے مذہب کو، ان کی ہر چیز کو نا. اس چیز کو دیکھ لیں. موسٹلی لوگ تو اپنے پروفٹ کا کہتے ہیں، حضرت محمد پیس بی اپون ہم، کچھ قائد اعظم اینڈ کچھ مدر فادر اینڈ، وہ پوچھتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے آئیڈیل پرسنالٹی کی. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ بتائیں. اگر آپ کہیں گے کہ جی آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی عالیہ بٹ، فواد خان ہے، تو یہ کوئی اتنا اچھا امپریشن نہیں ہے. ایکچولی جو آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کا دل اٹیچ ہوتا ہے، آپ کی خوشیاں غمیاں اٹیچ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کی انسپائریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیلیبریٹیز آپ کی انسپائریشن نہیں ہے، یہ تو وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کروا رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو اگر سیلیبریٹیز ہیں، یہ تو اگر مطلب ڈرامے میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، یا ان کا کردار کوئی برا ہے اور اس کی مطلب نیچر آپ کو پسند آ گئی ڈرامے کے اکارڈنگ، تو وہ ان کی اوریجنل نیچر تو نہیں ہے نا کہ آپ ان سے مطلب ان کو اپنی آئیڈیل پرسنالٹی بنا رہے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک ایگزامپل ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری آئیڈیل پرسنالٹی جنرل رحیل شریف ہے، تو کویشچن اس سے فوراً سے ہوگا کہ وائی ہی از یور فیوریٹ. تو لوگوں کے پاس مختلف ریزنز ہوتی ہیں، لیکن میں کہوں کہ وہ لیڈ کر رہے تھے آرمی کو ان اے ویری ڈفرینٹ اینڈ افیکٹو وے اینڈ ہیز بیٹر اسٹریٹجیز ان دی بیٹل فیلڈ دین اینی ادر جنرل. سملرلی ان ISSB ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس ہیو گیو ڈفرینٹ پرسنالٹیز. عبد القدیر خان، محمد علی. اب لاجیکل کویشچنس پہ آئیں. لاجیکل کویشچنز جو آپ کی انٹیلیجنس کو تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی ٹرو نیچر کو، کہ اس طرح کی سچویشن دیتا ہے جس میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا جج کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سے میتھمیٹیکل کویشچنز پوچھ سکتا ہے. وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ وال کی لمبائی کتنی ہے، لینتھ آف دی ٹیبل کتنی ہے. تو اگر آپ جانتے ہیں ایگزیکٹ آنسر تو بتا دیں. ڈو ناٹ آنسر ریپڈلی. فوراً سے آپ نے کوئی آنسر نہیں دینا، 3 سے 4 سیکنڈ ویٹ کریں. تو اگر وہ کہتے ہیں 24×8 دین ڈونٹ آنسر 192 abruptly. Besides, take a pause and then answer. As I have mentioned earlier that they don't need extraordinary or just below average person. ان کو چاہیے کہ نارمل پرسن، ایوریج پرسن. ٹھیک ہے. 7 things good and bad things, merit and demerits. اپنی اچھی چیزیں بتائیں، اپنی بری چیزیں بتائیں. زیادہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ نہ کھولیں، نہیں تو آپ کھل تو پھر بھی جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اوائڈ کریں. ایونٹس آف لائف کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو پریویس آرٹیکلز میں بتاتے ہیں کہ آپ ISSB سینٹر میں آئیں، یا فل آؤٹ اے بایو ڈیٹا فارم. بایو ڈیٹا فارم میں آپ نے فل کیا، آپ اپنے انسیڈنٹ آف لائف لکھیں، آپ کا گڈ انسیڈنٹ، بیڈ انسیڈنٹ. اس طرح وہ آپ سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں ورسٹ مومنٹ، شاکنگ انسیڈنٹ، انفارگیٹیبل مومنٹ. تو اسی طرح پھر آپ سے وہ آپ کی جو ہے مطلب انٹرویو میں بھی پوچھ لیتے ہیں. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی کویشچن ہوتا ہے تو اس کا کیسے جواب دینا ہے. پھر سیکس ریلیٹڈ کویشچنز ایٹ ISSB. تو یہ جو ہوتے ہیں مطلب سائیکالوجسٹ جسٹ چیک کر رہا ہوتا ہے مینٹیلٹی کو اور آپ کے پیشنس لیول کو، کہ آپ کتنا برداشت کرتے ہیں ان کویشچنز کو، اور آپ کی مینٹیلٹی کہاں تک ہے. تو مطلب یہ کہ مطلب اس طرح کے کویشچن سے تھوڑا سا مطلب آپ جو ہے وہ نارمل ریئیکٹ کریں گے، زیادہ اپنے آپ کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مختلف کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو یہاں پہ نہیں، میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے اس پہ، تو وہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. ایموشنل کویشچنز آسکڈ ہوتے ہیں تو آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے، کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک سچویشن دے دی کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے منہ پہ فیس کرے تو آپ کیا کریں گے. کام ڈاؤن کریں گے اور پھر اس کو سلیپ کریں گے. تو مطلب اگر آپ کہیں کہ دونوں چیزیں کہیں گے تو آپ رونگ ہے. اٹ از ناٹ ان ہیومن نیچر دیٹ if somebody slaps you will be calm or behave well with that person. You will be panic and get hyper at him immediately. So don't try to fool. دیکھیں نا، اگر آپ کھڑے ہوئے پیچھے سے کوئی آ کے آپ کو کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے تو آپ بغیر مڑتے ہی فوراً آپ کا اسپائنل کورڈ رسپونڈ کرے گا. یا آپ کے ذاتی کنٹرول میں نہیں، آپ فوراً سے اسے ماریں گے. اس کے بعد جو بھی ہو، مطلب آپ کو جو پین ہوگا، پین ریسیپٹر آپ کا جو ہے وہ رسپانس جنریٹ کرتا ہے. تو آپ زیادہ یہ نہیں کہ سر میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں تو بہت ٹھنڈا رہوں گا، میں تو کام رہوں گا، میں تو پوچھوں اچھا یار کیوں مارا. ایسے نہیں بھائی، آپ اس کو بے وقوف نہ بنائیں. اس نے جتنا بے وقوف بننا تھا وہ پہلے بن چکے اور آج بہت سمجھدار ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنی اوریجنل چیزیں جو ہے وہ کریں. اس کے بعد فالو دی فارمل ڈریس کوڈ.
مطلب اور اگر آپ کے پاس اتنی اچھی ڈریسنگ نہیں ہے تو سمپل ڈریسنگ میں بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے. یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ اوور کر لیں یا ISSB کے لیے اسپیشل ڈریسنگ کریں جو آپ کا مطلب فارملی اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. گڈ کلونگ, بی presentable, have a good facial expression, don't miss the blinking light, do not sit without the interviewer permission, shake hands if the interviewer seems to do so, اگر وہ کرنا چاہے تب, ورنہ نہیں. Do not see the pictures on the walls or observe items on the table. Speak the language in which you are comfortable like English or Urdu. Speak clearly and be audible to the interviewer. Do not cram your answers. اپنے answers کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. Do not give fake unrealistic answers. Be the real and be confident. Think a little bit before answering. Don't give abrupt answer. اگر آپ ڈائریکٹ آنسر دیتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. If you are unable to give answers, say no/yes instead of extra words. For example, sorry sir, can you repeat the question? If you are unable to give answer of question, do not panic. Just say sorry and stop giving them exaggerated answers. During the interview, first understand the questions, then give the answers. ٹھیک ہے. Do not blame government and officials of government. Do not be shy on adult questions. Last but not least, trust Allah Almighty. He knows what is best for you. ڈیٹس اللہ پہ چھوڑ دیں سب کچھ, لوگوں کو چھوڑ دیں. کچھ لوگ آپ کو کیا کیا آفرز کروائیں گے, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اللہ کو مانیں اور اپنی لک پہ اور اپنے کام پہ فوکس کریں کہ آپ محنت کریں, آپ کو اجر ملے گا. ہاں دیکھیں, آپ اپنے ملک کے لیے اگر اتنے وہ ہے نا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو چیک کر کے لیتے ہیں. ان کو آپ سے کوئی یہ دشمنی یا وہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی نیچر اس طرح کی ہوگی اور آپ ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے تو وہ آپ کو لیں گے, اگر نہیں ہوگی تو وہ آپ کو نہیں لیں گے. کیونکہ مختلف نیچرز ہوتی ہیں. کچھ لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں, وہ لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہر طرح کی انہوں نے سچویشنز ٹیکل کرنی ہے ملک کے لیے. غداری ہوتی ہے, ہزار چیزیں ہوتی ہیں, ملک کا امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے, تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو اپنی آپ کو آپ کوشش کریں کہ اپنا کریکٹر بلڈ کریں. کریکٹر بلڈنگ از موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ منی لوز کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ کچھ رشتہ دار لوز کریں کوئی مسئلہ نہیں, کریکٹر کبھی لوز نہ کریں. کریکٹر لوز کریں گے یو لاسٹ ایوری تھنگ. اور وہ آپ سے مختلف کویسچنز پوچھیں گے اس طرح کے بھی جس پہ آپ کا کریکٹر جا رہا ہوگا. اپنے کریکٹر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. دیٹس اٹ. ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کا بٹن دبائیں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. کسی کا فائدہ اور لوگوں کو یہ ٹپس دوسروں تک پہنچائیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ.